آج ایک طبقہ ہے وہ نماز کی دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اور اس دعا میں وہ کہتا ہے اللہم لعن اعداء آل محمد، آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کر۔ یہ لفظ ان کے بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہوش کرو ہوش۔ اور آگے وہ نام لے کے کہتے ہیں کہ خصوصاً ابو بکر عمر عثمان علی پر لعنت ہو، نہیں ابو بکر عمر عثمان پر لعنت ہو، عائشہ پر لعنت۔ اس سید کی رگوں میں خون میرے مصطفیٰ کا خون ہے، شرط یہ ہے کہ سید سنی عقیدے والا ہو۔ کون سے عقیدے والا ہو؟ کیونکہ جب وہ سنی نہیں رہے گا تو پھر سید بھی پھر بات ختم ہوگی، پھر سید بھی کیوں؟ بیٹا اللہ کے نبی کا تھا، نوح کا سگا بیٹا تھا، سگا بالکل۔ اب اور آکھیا اے بچیا ساڈی کشتی اندر بیٹھ ہو سکے ہیں تہاڈی کشتی، میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ بیساں، میں تو اتنے چڑھ بیساں، ماں سیلاب کی کرنا ہے، کی آکھنا ہے، میرا کی اپنا ٹھا لینا ہے۔ انہاں آکھیا بچیا نہ کر، اتنے ساڈی کشتی اندر بیٹھ، اس کہا نہیں بہنا۔ تو سیلاب چڑھیا نا جس وقت تو چڑھ گیا وہ چوٹی تے، تو جس ٹائم ڈبن لگا نا سیلاب اتنے چڑھ گیا تو کشتی تے تیر رہی ہے، جہاں وہاں چڑھا تو کہتا یا بتا یا بتا یا او ابا جی بچاؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا مولا، رب آکھیا نہیں نوح ایدی گل نہیں کرنی، ایدی گل نہیں کرنی، یہ آج 15ویں صدی سید دی گل میں نہیں کر رہا، یہ او بیٹا ہے جڑا نوح علیہ السلام دا ڈائریکٹ بیٹا ہے، ڈائریکٹ نبی دا بیٹا۔ بات سمجھ آئی؟ جن کو آدم ثانی کہتے ہیں، آدم ثانی حضرت نوح کا بیٹا تھا۔ میرے اٹھاؤ 12واں پارہ، رب نے کہا نوح میرا پیغمبر علیہ السلام اس کی بات نہ کرنا، کیوں؟ انہو حمل غیر سالک، انہو حمل غیر سالک، انہو لیس من اہلک۔ نوح اس کی بات نہ کرنا، کیوں؟ یہ بد ہے، بد کردار ہے، تیری بات نہ مان کر یہ گھٹ گیا تجھ سے۔ جب اس نے تیری بات نہیں مانی تو تیرے ساتھ جو رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ میں رب کہہ رہا ہوں یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں سید ہو پر کس عقیدے پر ہو؟ تو پھر اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھ کا سرمہ ہے۔ لیکن جب سنی نہیں رہے گا، سید ہو کر جب وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولے گا تو پھر ہم نہیں مان سکتے بھائی۔ کیوں؟ تو ہم تیرا تو ہمیں پتا ہے یا نہیں، ابو بکر کا تو ہمیں پتا ہے مصطفیٰ والا ہے، تو یہ سمجھوتا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ عرض کیا جو یہ ساری باتیں میری ذہن میں رکھیں اور ان پر عقیدہ اپنا استوار کریں، ان پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ رفتہ رفتہ جس طرح گمراہی بڑی تیزی سے آ رہی ہے، بڑی تیزی سے ایک سیلاب آ رہا ہے، اس میں کدھر ہیں سچے آپ سنی لوگ کدھر متزلزل ہو جائیں، قدم ڈگمگا جائیں، بڑے خوفناک حالات ہیں۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان اہم، یہ دھرتی اہم، یہاں کے ادارے اہم، اس ملک کا استحکام اہم، اس ملک کی سلامتی اہم، اس ملک کا تحفظ اہم، اس ملک کی بقا اہم، سب اہم، پر اس سارے سے زیادہ مدینے والے کی عزت اہم، حضور کے صحابہ اہم، اہل بیت اہم، ہم ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو اب برحال بات یہ ہوئی، ہم نے تو اس وقت تک آج تک ایک ہوتا ہے اقدام اور ایک ہوتا ہے دفاع، ہم نے تو آج تک اقدام کر کے اپنی طرف سے کسی کے اوپر حملہ، ہم نیوٹرل ہو کے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک دڑا ہو بھی مسلی، ہو بھی کالا، ہو بھی جہنمی، اور ہو کہ وہ اٹھ کے بھونکے میرے نبی کے اس صحابی کے بارے میں جن کو قرآن نے صحابی کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیں 7 لاکھ صحابہ میں کیا؟ 7 لاکھ صحابہ میں صرف ابو بکر ہے، بس صرف ابو بکر ہے جس کی صحابیت کو نام لے کر قرآن نے بیان کیا ہے، باقی کوئی نہیں، صرف ابو بکر ہے۔ علماء کہتے ہیں جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہو وہ قرآن کا منکر ہے اور وہ کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ کیوں؟ قرآن کا منکر کون ہوتا ہے؟ اور پھر حدیث پاک کی میرے پاس موجود ہے، یہ سن لیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد، یہ بات خدا دیو بندیو کی تساں پتہ نہیں کو آج پہلا دن جمعہ پڑھ رہے ہو، تساں حیرت ہے مجھے آپ عجیب، آج پتہ نہیں کی ہو گیا سارے۔ یہ حدیث پاک سنو، میں نے کئی بار کہا مولا علی فرماتے ہیں جب ایک استاد تمہیں دین پڑھا رہا ہے نا، زبان تو گونگی کر لو اس وقت، چپ کر کے اس کو سنو،
فرمایا اس کے پڑھاتے ہوئے اشارہ بھی نہیں کرنا. کیوں؟ ہو سکتا ہے تم اشارہ کرو, تمہارے اشارے کی وجہ سے کسی ایک بندے کو مسئلہ غلط سمجھ آ جائے, اس کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے. وہ کہہ رہا تھا حلال, اس نے سمجھ لیا حرام, یا وہ کہہ رہا تھا حرام, اس نے سمجھ لیا حلال. تو حلال کو حرام سمجھنا پتہ ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور اس بندے کی گمراہی ساری عمر وہ توق تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا کل قیامت کو. اشارہ بھی نہ کرنا, انگلی بھی نہ اٹھانا اس وقت. کیوں؟ فرمایا یہ نہ ہو کہ دین کا مسئلہ جو درست ہو رہا تھا وہ غلط ہو جائے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بولو. یہ میں جو بول رہا ہوں نا, تو یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آقا نے فرمایا کہ سنو, حضرت رسول فرمایا ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے چنا اپنے لیے, واختار علی صحابہ, اور میرے لیے حضور فرماتے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا, میرے صحابہ کو منتخب کیا, اللہ نے چنا. صحابہ کس کے چنے ہوئے ہیں؟ اور آگے فرمایا وجعل لی منہم اسحارا و انصارا, فرمایا اللہ نے میرے صحابہ میں سے کچھ کو میرے انصار مددگار بنا دیا اور کچھ کو میرے سسرالی بنا دیا. اب اس میں وہ بھی ہیں جو جن کی شادیاں میرے نبی کے گھر سے ہوئی ہیں, اور وہ بھی ہیں جن کے گھر سے میرے نبی کی شادیاں ہوئی ہیں سارے. فرمایا یہ اللہ نے میرے لیے دو طبقے بنا دیے. اب فرمایا آگے کیا؟ فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا. اب یہ سن لو, میں حدیث پڑھ رہا ہوں, ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں. کوئی نوٹ کر کے لے جانا چاہتا ہے تو کھلے دل سے لے جائے. میں تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, یہ چڑھا دیں گے, پھر بھی سن لینا, بار بار سن لینا. میں یہ بولوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا. کسی نے پھانسی کے پھندے لٹکانا ہے تو لٹکا دو لے جا کے. دھمکیاں بات وہ سارے معاملات علیحدہ ہیں. پھانسی دینی ہے تو دے دو, بیرے اڑا دو, پر بات یہی کریں گے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے ان صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی جس نے گالی دی, کسی ایک کو بھی گالی دی, میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں اس پر اللہ کی لعنت, اس پر فرشتوں کی لعنت, اور اس پر کائنات کے سارے انسانوں کی لعنت. اور آگے فرمایا اللہ اس بندے کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرا, اس کے بعد دوسرا ارشاد سنو. میرے آقا و مولا نے فرمایا, حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں, حضور نے فرمایا اذا لعن آخر هذه الامه اولها, جب اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنا شروع کر دیں گے. آج ہو نہیں رہا. وہ پہلے کون ہیں؟ صحابہ. فرمایا جب پہلے لوگوں پر لعنت کرنا شروع کر دیں گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت ذمہ داری کیا ہے جب لعنت وہ آخری لوگ پہلوں پر کریں گے. آج لعنت نہیں ہو رہی. آج ایک طبقہ ہے وہ نماز کی دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے, اور اس دعا میں وہ کہتا ہے اللہم لعن اعداء آل محمد, آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کر. یہ لفظ ان کے بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں, ہوش کرو ہوش. اور آگے وہ نام لے کے کہتے ہیں کہ خصوصاً ابو بکر عمر عثمان علی پر لعنت ہو, نہیں ابو بکر عمر عثمان پر لعنت ہو, عائشہ پر لعنت ہو, حفصہ پر لعنت ہو. یہ نماز میں وہ پڑھتے ہیں, نماز میں پڑھتے ہیں وہ. بات سمجھ آئیے؟ اور کسی کو ثبوت چاہیے تو ہمارے پاس وہ موجود ہے, وہ ثبوت دیتے ہیں. یہ ہے موجود ہمارے ہوتے. میں نے کل اوپر خطاب ہمارا جو ریکارڈنگ ہوئی اس میں بھی کہا تھا پرسوں, میں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے میرے نبی کے صحابہ کی عزتوں پر حملے ہوں, ازواج مطہرات کی عزتوں پر حملے ہوں, آل بیت کی عزتوں پر حملے ہوں, اور ہم اس وقت گونگے شیطان بن جائیں. ایسے جینے سے مر جانا بہتر ہے. ایسے زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے اندر دفن ہو جانا بہتر ہے. ہمارے دم میں جب تک دم ہے ہم ابو بکر کی صداقت پر, عمر کی عدالت پر, عثمان کے حیا پر, علی کی شان پر, شجاعت پر, صحابہ کی عدالت پر, اہل بیت کی طہارت پر, ازواج مطہرات کی شرافت پر, نبی کی نسبتوں پر, ازواج مطہرات پر, نبی کی شہزادیوں کی عزت پر, نبی کے اہل بیت کی عزتوں پر, مصطفیٰ کے دین کی عزتوں پر پہرا دیتے رہیں گے. میں نہ وہ ملا کل تھا, نہ آج ہوں, نہ کل بنوں گا, جس کا کام پورے محلے کی روٹیاں اکٹھا کر کے کھا جانا ہے, جس کا کام حلوے کھا جانا ہے, مانڈے کھا جانا ہے, گاوے پھاڑ دینا ہے, اور پھاڑ کر
سے اس دھرتی پر، دین کی دھرتی پر قدم رکھا ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، گنبد خضرا کے مکین سے وعدہ کر رکھا ہے، سونے جیئیں گے بھی تیری عزتوں کے تحفظ کے لیے، مریں گے بھی تیری عزت کے تحفظ کے لیے. یہ ہمارا مشن. سمجھ آئی؟ ہم میں رب نے وہ دل رکھا ہے جو دل یا خدا عرش والے سے ڈرتا ہے یا گنبد خضرا والے سے ڈرتا ہے. ہم دھرتی کے کسی طاغوت سے نہیں ڈرتے. ہمارا ڈر خوف اور صرف ہے تو خدا کی ذات سے ہے، مصطفیٰ کی ذات سے ہے. اب جب صحابہ کو گالیاں ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ حدیث کے لفظ سنو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا فَلْيُظْهِرِ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ عَلِمَهُ فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ كَكَاتِمِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. میرے آقا نے فرمایا جب صحابہ کو گالیاں ہوں تو جس کے پاس علم ہے وہ اپنا علم ظاہر کرے، وہ اپنا علم ظاہر کرے، اور اگر نہیں ظاہر کرے گا کہ حالات خراب ہو جائیں گے تو پھر فرمایا وہ سن لے اس نے اس کو چھپا دیا جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا تھا. بات سمجھ؟ دو. تیسرا حدیث پاک، یہ کتابیں سب میں حوالے دوں گا، ٹائم بڑا لمبا ہو جائے گا، میں ایگزیکٹ عربی متن پڑھ رہا ہوں. یہ ساری کتابیں حضور نے فرمایا، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں قال النبی علیہ السلام، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت البدع، جب بدعتیں ہو جائیں، وشتم اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، میرے صحابہ کو کیا کیا جائے؟ فرمایا گالیاں دی جائیں. اس کے بعد فرمایا پھر کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا فمن کان عنده علم فلیظہر، جس کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا وہ اپنے علم کا اظہار کرے، زمانے کو بتائے یہ جھوٹا ہے، دجال لعنتی ہے اور جہنمی ہے، ابو بکر ہے، یہ بتائے. فرمایا کل کو جب کوئی ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں بھونکے تو جس کے پاس علم ہے وہ بتائے کہ مصطفیٰ نے کہا تھا صحابہ، او میرے 1.25 لاکھ صحابہ، او میرے یارو، او میرے غلاموں، او میرے متوالو، او میرے عاشقوں، او میرے صحابہ. حضور نے فرمایا تھا سنو، تم میں سے جس کو بھی میں نے کہا گواہی دو اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں. جس کو بھی کہا اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے پھر معجزہ مانگا، معجزہ بتاؤ کیا اس پر؟ اللہ ایک ہے اور آپ سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پر معجزہ دلیل کا. جس کو بھی کہا اس نے دلیل مانگی، پر 1.25 لاکھ میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، جس کو بھی کہا اس نے کہا دلیل لا سونیا.